بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے اور رمضان میں ہم بستری کیسے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا جواب بھی جان لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خواتین گھروں کے کاموں میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں۔ افطاری اور سحری میں الگ الگ ڈشز بنائی جاتی ہیں اور پھر گھر والے ان کی محنت کو خوب سراہتے ہیں۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اچھا کھانا بنانے پر، اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور ہمت بڑھانے کے لیے روزے کی حالت میں پیار کر لیا، بوسہ لے لیا یا بیوی کے ساتھ لپٹ کر سو گیا تو شریعت کی روح سے دونوں کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین گرامی، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا اور بوس و کنار کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے جس کی مدد سے ہم اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزہ دار کے بوس و کنار کے بارے میں پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوس و کنار کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، جبکہ دوسرے شخص کو سیم کنڈیشنز کے ساتھ، یعنی کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے منع فرمایا تھا وہ نوجوان شخص تھا۔ اب اس حدیث کے فائدے میں علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو اس کے لیے یہ عمل قابل حرج نہیں، یعنی کہ وہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا یا پھر ہم بستری کرنے کے لیے اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو ایسے میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا یا اس کے ساتھ لیٹنا مکروہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو پورا یقین ہو اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوس و کنار کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گی، نہ انزال ہوگا، تو اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرت کی نوبت آ جائے گی یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ پیارے ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ ماہ رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے ہماری پرسنل زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم بستری کرنا حرام ہے اور وہ پورا مہینہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا گناہ ہے۔ ہم ان سوالات کے جوابات شریعت کی روح سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ اگر ایسی حالت میں ہم بستری کی مباشرت کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، میاں بیوی دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دو مسئلے ہیں کہ رات کو سو رہے ہیں اور اچانک میاں بیوی کا ہم بستری کا موڈ بن گیا اور سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو اس صورتحال میں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ سحری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں گے تو شریعت کی روح سے مباشرت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ شریعت آپ کو اس کی کھلی اجازت دیتی ہے۔ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی اور اس کی وجہ سے دونوں میں سے کسی ایک کی نماز قضا ہو گئی تو دونوں گناہگار ہوں گے۔ زیادہ گناہ اسے ملے گا جو پہلے ہم بستری کے لیے اکسائے گا، کیونکہ یہ اب اس کی ذمہ داری میں ہے کہ خود بھی نماز فجر سے پہلے غسل کرے اور اپنے دوسرے ساتھی کو بھی غسل کرنے کی تلقین کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جاتا ہے، اسی طرح سے بیوی کی خواہشات پر بھی پرہیز کیا جائے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ رات کے کسی بھی وقت میاں بیوی آپس میں ملاقات یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں، اور دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو۔ ناظرین مکرم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں؟ نمبر 1، اس مہینے میں ہم بستری کرنے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اپنی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ اور ذکر و اذکار میں زیادہ تر مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دماغ گندگی سے پاک اور قلب روشن ہوتا ہے، ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی سپرم میں اللہ پاک نکھار پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس سے قلب تو روشن ہوتا ہے ہی ساتھ ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سپرم میں نکھار پیدا ہونے سے ان کی ہونے والی اولاد اور نیک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے میاں اور بیوی دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ پورے سال میں صرف ایک مہینہ ہی ایسا ہے جو ماہ رمضان کا ہے کہ جس میں شیطان میاں بیوی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جہاں میاں اور بیوی اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں وہاں اکثر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور شیطان اپنے گندے اثرات بیوی کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم بستری کے دوران اپنی شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ انہی شرارتوں کی وجہ سے نیک اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اور مرنے کے بعد قبر پر اذان پڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو شیطان اس وقت بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ شیطان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ناظرین مکرم، شیطان ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 ماہ میاں بیوی کے قریب رہتا ہے اور دونوں کے بیچ میں آ کر ان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو انسان کو لازماً ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 3، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے
70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا پھر کوئی برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحمن ضرور ٹائپ کریں۔